السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، اور آج جو ہے ہم بی اے کی جو پرچہ بے ہے اسلامیت الیکٹیو کا، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے آلموسٹ ہم نے پہلے بہت سے لیکچرز کور کر لیے ہیں، تو کلاس جیسے آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے جا رہے تھے، اور اس کا پہلا ٹاپک بھی خصائص و امتیازات والا ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ اس چینل کے لیے میں وہ تمام جو پہلے چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی، باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کو دیکھ سکیں گے۔ اور فی الحال جو کلاس ہے اس کے لیے وہیں سے ٹاپک سٹارٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے آپ لوگوں کو گروپ کے اندر پڑھایا جاتا تھا۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج جو ہم ڈسکس کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بچپن تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی۔ پھر آ گیا وہ دور جب 40 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اب یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کے مختلف ادوار ہیں، اور اس میں پہلا جو دور ہے، دوسرا دور ہے، تیسرا دور ہے، ہم اس کو جو ہے مکمل طور پہ ڈیفینیشن کے ساتھ اور مکمل ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد دعوت کا آغاز ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، کیونکہ تبلیغ کی ایک بنیادی روح حکمت ہے، تو آپ نے حکمت عملی کے تحت جو ہے آپ نے یہ دعوت دی۔ اب اس دعوت کے اندر آپ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کنبے کے افراد جو تھے، 3 افراد شامل تھے، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت زید جو ان کے غلام تھے، اور جن کو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، مگر انہوں نے آپ کی غلامی سے نکلنا نہیں چاہا تھا، اور ساری عمر انتہائی وفاداری کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے تھے۔ یہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے میں سے اسلام قبول کیا۔ اور یہ جو وہ دور تھا، یعنی آپ نے جب خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو حکمت عملی یہی تھی، کیونکہ ایک ایسے دین کا آغاز ہونے جا رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک ایسے رب کو انکشاف کروانا تھا کہ جو نہ تو نظر آتا تھا بتوں کی طرح، اور جس کے بارے میں صرف ہمیں یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، دنیا جہان کا مالک وہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ ایسے بتوں کی پوجا کرتے تھے جو ہر وقت ان کے سامنے پڑے ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ ماننا اور ان کو اس راستے پر چلانا بہت مشکل کام تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں تھیں، مساعی تھیں اس کے لیے، دعوت دین کے لیے، اس میں جو تھی سب سے پہلی کوشش خفیہ تبلیغ تھی۔ اب پہلا دور نبوت، خفیہ تبلیغ اور پہلی وحی اور دعوت اسلامی، یہ جو دونوں چیزیں تھیں ان کا کمبینیشن یہ تھا۔ پہلی وحی کے بارے میں ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ وہ آتے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دی، جس میں 3 افراد شامل تھے۔ اس کے بعد خفیہ تبلیغ، ابتدا میں یعنی بڑی رازداری کے ساتھ اسلام کو پھیلایا گیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت گہرے دوست تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند ماہ چھوٹے تھے، ہم عمری، پیشے، یعنی تقریباً تمام چیزیں ایک جیسی تھی، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہونے کی وجہ سے برے اخلاق سے اجتناب کرنے والے، یعنی بت پرستی سے نفرت کرنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق کی ترغیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت یاسر، یہ تمام اسلام لائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام ناموں کو اپنی ایک لسٹ بنا کے اس میں لکھ لینا ہے کہ حضرت بکر صدیق، یہ کویسچن اکثر جو ہے اگر ہم اپنی اسٹڈی سے ذرا سا باہر نکلے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے، اکثر PPSC میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضرت بکر صدیق جو ہے ان کی دعوت پر کون ایمان لے کر آیا تھا۔ تو یہ جو افراد ہیں ان کے نام آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر اسلام لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ان کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق کی بہن جو ہے فاطمہ بنت خداب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ سب لوگ یعنی سابقون الاولون میں شامل ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے، ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم دوسرے نبوت کے دور کی طرف، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان کیا تھا۔
اور خاندان والوں کو بھی دعوت تبلیغ دے چکے تھے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور میں خفیہ تبلیغ تھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی اور چند افراد جو ان کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے. یہ بہت کم لوگ تھے اس وقت، اور سابقون الاولون ان کو کہا جاتا تھا. اب دوسرا دور ہے، اور اس دور میں کوہ صفا پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا فریضہ تھا وہ سر انجام دیا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر، اے چادر اوڑھے ہوئے انہیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا. جب مکہ کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے دشمن کی فوج، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے دشمن فوج آپ پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ تو لوگوں نے یک زبان کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. بت پرستی شرک ہے، بت پرستی اور بد اخلاقی سے بچو. اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے اوپر عذاب شدید نازل ہوگا. جب لوگوں نے یہ خطاب سنا تو قریش مکہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ہے لیکن یہ ہوا اس کا فائدہ کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے. ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی تھی. ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو قریش مکہ اس قدر غصے میں آ گئے کہ آپ کو ماننے کے لیے دوڑ پڑے. حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ پہلے شہید تھے، حارث بن ابی حالہ یہ پہلے شہید تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اب جو دوسرا ٹاپک ہے یہاں پر خاندان والوں کو دعوت تبلیغ کہ کوہ صفا کے واقعے کے بعد جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک روز اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پہ بلایا اور تبلیغ کی، اور فرمایا اے حاضرین، میں تم سے سب کے لیے دنیا اور آخرت کے بھلائی لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی آدمی بھی اپنی قوم کے لیے اس سے افضل کوئی چیز لایا ہو. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی دعوت دوں. بتاؤ میں تم میں سے یعنی کون ہے جو میرے ساتھ اس وقت میرا ساتھ دے. سب حاضرین خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ گو میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور میں نا عمر ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوں گا. تو یہ وہ وقت تھا دوسرا دور نبوت کا. لیکن اس دور نبوت کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتیاں اور ظلم کیے گئے، بدسلوکیاں کی گئی آپ کے ساتھ، اور صحابہ پر ظلم و ستم کیے گئے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ یہاں پر آپ کو اس پکچر کے اندر ٹاپک نظر آ رہا ہوگا کہ خاندان والوں کو دعوت دینے کے بعد صحابہ پر ظلم و ستم ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی، بدسلوکیاں بھی ہوئی. تو ان کا جو ہے، کیونکہ قریش مکہ آپ کو اس سال میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ جو ہے ایک ایسے دین کی دعوت دے رہے ہیں جو ان کے قبائل کے اور ان کے باپ داداؤں کے دین کے خلاف ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے ظلم و ستم شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، دیوانہ، شاعر، کاہن، پاگل کہنا شروع کر دیا. راستے میں کانٹے بچھاتے جاتے، اور نعوذ باللہ آپ پر جو ہے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، گلے میں رسی ڈال دی جاتی، کبھی نماز میں اجڑیاں پھینکی جاتی آپ کے سر پر. غرض کی کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ دین کی خاطر مجھے جتنا ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا. اور صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے کہ یعنی انہوں نے ایسا نشانہ بنایا ان کو کہ انہیں مارا پیٹا جاتا، کئی روز تک بھوکے رکھا جاتا. حضرت بلال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، رسیوں سے مشقیں ان سے اٹھوائی جاتی، پاؤں میں رسی باندھ کر گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، چٹائی پہ لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا، حتیٰ کہ آگ کے انگانوں تک پر لٹایا جاتا تھا. لیکن کیا تھا، یہ اصحاب جو تھے وہ ثابت قدم رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ڈولا، ڈگمگایا نہیں. یعنی آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی سختیاں آ جائیں، ہمارے اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں اگر ان کو بھی تھوڑا سا سخت کر دیا جائے تو لوگ جو ہیں متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی فرقے بدل لیتے ہیں، تو کبھی کچھ، کبھی کیا معاملات کرتے ہیں. تو یہ اصل جو دین کا، جو اسلام کا اصل مقصد تھا وہ تکلیفیں برداشت کر کے آخرت کا راستہ آسان کرنا ہے. تو آج یہ جو ہم نے 2 ٹاپکس پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ العزیز تیسرے اور چوتھے دور کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.